الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 42 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں ہم کتاب الحیض یعنی حیض کے جو مسائل ہیں جسے مینسز یا منتھلی سائیکل یا پیریڈز بھی کہتے ہیں، یہ ہم پڑھیں گے۔ کمپیوٹرائزڈ جو چھاپا ہے اس کے صفحہ نمبر 634 سے آغاز ہے۔ اللہ کی رحمت سے جتنا پڑھا جا سکا اتنا ہی زیادہ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ توجہ سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ مرد حضرات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ چونکہ یہ عورتوں سے متعلقہ مسائل ہیں تو آپ بھی اس کو توجہ سے سنیں سمجھیں، تاکہ جو احکام اس میں مردوں سے متعلقہ آئیں گے وہ احکام جو ہے مرد بھی ان پہ عمل کر سکیں۔ نیز اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو مرد حضرات علم دین سیکھ رہے ہیں مگر ان کی فیملی میں خواتین جو ہیں وہ نہیں سیکھ رہی تو ان کی رہنمائی کر سکیں گے۔ تو یوں مطلب کہ جو خواتین سیکھ رہی ہیں وہ اپنے مطلب کم از کم شوہر کو تو یہ مسائل سمجھا سکیں گی، بتا سکیں گی۔ تو یوں مطلب کہ قرآن میں حدیث میں یہ مسائل نہ صرف خواتین کو بلکہ مردوں کو بھی تعلیم فرمائے گئے ہیں۔ اور چونکہ طہارت جو ہے وہ نماز کی چابی ہے، ٹھیک ہے، تو ان مسائل کو سیکھے بغیر طہارت کا عنوان بھی مکمل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے یہاں پر ایک تعلیق ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا سب سے پہلے بنی اسرائیل پر حیض بھیجا گیا۔ یہ ام المؤمنین حضرت صدیقہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے۔ اسے عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے کہ ان دونوں نے فرمایا بنی اسرائیل کے مرد و عورت اکٹھے نماز پڑھتے تھے۔ عورتیں مردوں کو جھانکتی تھیں تو اللہ عز و جل نے انہیں حیض میں مبتلا کر دیا اور مسجدوں میں جانے سے روک دیا۔ حدیث نمبر 208۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، وہ فرما رہی تھیں کہ ہم صرف حج کے ارادے سے نکلے، جب صرف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور میں رو رہی تھی۔ حضور نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ حضور نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جو آدم کی بیٹیوں کے لیے اللہ نے مقرر فرما دی ہے، جو کچھ حج کرنے والا کرے تم بھی کرو، البتہ بیت اللہ کا طواف مت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عورتوں کی طرف سے گائے قربان کی۔ یہ قاسم بن محمد کون ہیں؟ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت محمد بن ابی بکر کے صاحبزادے ہیں۔ تو یوں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے ہوئے۔ باقی اس میں جو مسائل اس پیج پہ بلکہ اگلے پیج پہ بھی جو ہیں وہ آپ خود سے دیکھ لیجئے گا۔ حدیث نمبر 209 ہے، صفحہ نمبر 637 پہ۔ حائضہ کا اپنے شوہر کے سر میں کنگھی کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں کنگھی کرتی اس حالت میں کہ میں حائضہ ہوتی۔ حدیث نمبر 210۔ ہشام بن عروہ ناموں کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اردو میں اس کو کیسے پڑھیں گے یہ آپ عربی میں دیکھ لیا کریں۔
خبر دی کہ عروہ سے پوچھا گیا کیا حائضہ میری خدمت کر سکتی ہے، جنبی عورت میرے قریب آ سکتی ہے؟ اس پر عروہ نے فرمایا یہ سب مجھ پر آسان ہے اور یہ سب میری خدمت کرتی ہیں، اس میں کسی پر کوئی حرج نہیں۔ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خبر دی کہ وہ حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنگا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں حالت اعتکاف میں ہوتے، ان کی طرف اپنا سر بڑھا دیتے، وہ اپنے حجرے میں ہوتی، وہ حضور کے سر میں کنگا کرتی حالانکہ وہ حائضہ ہوتی۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں معتکف تھے، اور مسجد چونکہ بالکل حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متصل تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنا سر مبارک اپنے کمرے کی طرف نکالتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مبارک زلفوں میں تیل وغیرہ لگاتی، کنگا کرتی، اور اس حال میں کہ وہ حیض میں بھی ہوتی تھی۔ تو بالکل جائز ہے، کیونکہ عورت اگر حیض کی حالت میں ہے یا جنابت کی حالت میں ہے مثال کے طور پہ، تو کیا اس کا سارا جسم سوائے اس جگہ کے جہاں پر نجاست لگی ہو بالکل پاک ہے؟ تو اس میں کوئی مثلا مذائقہ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے ہاتھ سے شوہر کے سر کو چھوتی ہے یا جسم کے کسی اور عضو کو چھوتی ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب مرد کے لیے کیا مسئلہ ہے وہ یہاں پر عرض کر دیتا ہوں، شاید آگے بھی وہ آئے گا، کہ مرد کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ عورت کا ناف سے لے کر گھٹنے سمیت ننگا بدن نہیں چھو سکتا۔ ناف سے اوپر ننگا بدن بالکل چھو سکتا ہے، گھٹنوں سے نیچے ننگا بدن بالکل چھو سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں اگر عورت نے جیسے شلوار قمیض وغیرہ پہنی ہے، جسم چھپا ہوا ہے، تو اب اگر ناف اور گھٹنے کے درمیان کے جسم کو بھی چھوتا ہے کپڑوں کے اوپر سے، یہ بھی جائز ہے۔ تو اسی سے متعلقہ آگے مسائل بھی آئیں گے، حدیثیں بھی آئیں گی، تو یہ تفصیل آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ مسائل جب آپ کو اس کا ایک خلاصہ ذہن میں آ گیا ہے تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی مسائل لکھے ہیں، معتکف اگر اپنا سر یا کوئی عضو مسجد سے باہر نکال دے تو اعتکاف باطل نہ ہوگا۔ کسی نے قسم کھائی کہ فلاں گھر میں نہ جائے گا، اگر سر یا ہاتھ گھر میں داخل کر دیا تو حانس نہ ہوگا، یعنی قسم توڑنے والا نہیں کہلائے گا۔ بیوی کی رضامندی سے شوہر خدمت لے سکتا ہے مگر جبر نہیں کر سکتا۔ حائضہ اور جنبی کا ظاہر جسم پاک ہے۔ آیت مبارکہ جو ہے نا، اس سے مراد جماع ہے، اور آیت ثانیہ سے مراد جماع کے ساتھ دوائی بوس و کنار بھی ہے، مطلقاً چھونے ہاتھ لگانے کی ممانت مراد نہیں۔ حائضہ کو مسجد میں جانا جائز نہیں۔ مرد اپنے بالوں کو کنگا کر سکتا ہے، اسی طرح زینت کر سکتا ہے۔ ایک اور تعلیق نمبر 63 ہے، ابو وائل اپنی خادمہ کو ابو رزین کے پاس بھیجتے، وہ مصحف لاتی اور غلاف کے ساتھ اپنے ہاتھ میں لیے رہتی حالانکہ وہ حائضہ ہوتی، یعنی قرآن پاک لاتی اس حال میں کہ قرآن پاک پہ غلاف چڑھا ہوتا اور وہ پکڑ لیتی اس کو حالانکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی۔ حدیث نمبر 211، منصور بن صفیہ سے روایت ہے کہ ان کی ماں نے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں ٹیک لگائے ہوئے قرآن پڑھتے حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ رزین کا نام مسعود بن مالک اسدی ہے، یہ ابو وائل کے غلام سے تابعی ہیں۔ یہاں باب یہ ہے مرد کا حائضہ کی گود میں سر رکھے قرآن پڑھنا۔ تعلیق کا باب سے کوئی علاقہ نہیں، البتہ حدیث سے ہے اور یہی ہمارا بھی مذہب ہے، یعنی کہ ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ اگر قرآن پاک پہ غلاف چڑھا ہوا ہو تو پھر اس غلاف کو پکڑنے میں بغیر وضو کے حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں حالت جنابت ہو یا حالت حیض ہو
پکڑا جا سکتا ہے۔ 212 ابو سلمہ نے روایت کی کہ زینب بنت ام سلمہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں سوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، تو میں چپکے سے کھسک گئی اور میں نے حیض کے کپڑے لیے۔ حضور نے فرمایا کیا تجھے حیض آ گیا؟ میں نے عرض کیا جی۔ پھر بھی حضور نے مجھے بلایا اور میں حضور کے ساتھ اسی چادر میں لیٹ گئی۔ یہاں پر حدیث نمبر 213 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے، حالانکہ ہم دونوں جنبی ہوتے۔ جب مجھے حیض آتا تو مجھے حکم دیتے، میں تہبند باندھ لیتی، اس کے بعد مجھ سے مباشرت فرماتے اور اعتکاف کی حالت میں اپنے سر اقدس کو میری طرف مسجد سے باہر کر دیتے، میں اسے دھو دیتی حالانکہ میں حائضہ ہوتی۔ حدیث نمبر 214 ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم میں سے جب کوئی حائضہ ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مباشرت کرنے کا ارادہ فرماتے تو حیض کے جوش کی حالت میں اسے حکم دیتے کہ تہبند باندھ لے، پھر اس سے مباشرت فرماتے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حاجت پر قابو رکھتے تھے تم میں کون قابو رکھتا ہے؟ حدیث نمبر 215 عبداللہ بن شداد نے کہا میں نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ازواج میں سے کسی سے مباشرت کرنا چاہتے اور وہ حیض کی حالت میں ہوتی تو انہیں حکم دیتے وہ تہبند باندھ لیتی۔ باب کا مقصد کیا ہے؟ ان احادیث پر باب کا عنوان یہ ہے مباشرت الحائض، حائضہ کے ساتھ مباشرت کا بیان۔ مباشرت کے معنی ہیں ظاہر جسم کو دوسرے کے ظاہر جسم سے ملانا، ٹچ کرنا۔ چونکہ قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا ہے حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اس کا ظاہر مفہوم یہ ہوتا ہے کہ نہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ نہ وہ تم کو ہاتھ لگائیں، جسم کو جسم سے ملانا تو دور ہے۔ امام بخاری اس باب سے یہ افادہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آیت کریمہ میں یہ اعتزال الگ رہنے سے مراد یہ کہ جماع نہ کرو۔ اس پر کثیر احادیث کی نص صریح شاہد ہے جو معنن مشہور ہیں۔ مسائل ان احادیث سے ثابت ہو گیا کہ جماع چھوڑ کر حیض کی حالت میں بھی عورت سے دوسرے قسم کے انتفاع جائز ہیں۔ چنانچہ اس پر اتفاق ہے کہ ناف کے نیچے سے گھٹنے تک کو چھوڑ کر پورے جسم سے انتفاع جائز ہے، اگرچہ وغیرہ نے یہ کہا کہ اس حالت میں عورت سے مطلقاً استمتاع جائز نہیں، مگر وہ لوگ قلیل ہیں، یعنی کہ ان کے قول کا اعتبار نہیں ہے۔ البتہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے اوپر تک سے استمتاع میں اختلاف ہے۔ امام اعظم، امام شافعی، امام ابو یوسف، امام مالک اور جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ مطلقاً حرام ہے۔ البتہ امام محمد اور امام احمد یہ فرماتے ہیں کہ سبیلین کے علاوہ اور جگہوں سے استمتاع جائز ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یہودی جب ان کی عورتوں کے حیض آتا ہے تو نہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں نہ ان کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ تو آیت کریمہ نازل ہوئی فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ پاک ہو جائیں۔ فرمایا ہم بستری کے علاوہ سب کچھ کرو۔ احناف اور جمہور کی دلیل یہ ہے کہ جسے علامہ عینی نے ابو داؤد کے حوالے سے لکھا ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب عورت حائضہ ہو تو مرد کو کہاں تک حلال ہے؟ فرمایا ازار کے اوپر تک، اور اس سے بھی بچنا بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے، فرمایا ازار کے اوپر تک جائز ہے، نیچے نہیں۔ حضور اپنی عورتوں سے ازار کے اوپر تک مباشرت فرماتے جب وہ حائضہ ہوتی، مگر اس پر یہ اراد ہے کہ ابو داؤد میں حضرت میمونہ کی حدیث ہے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان پر آدھی رانوں یا آدھی پنڈلیوں تک اظہار ہوتا، حیض کے شروع میں جب تیزی ہوتی تو ہم آدھی آدھی رانوں تک تہمت باندھ لیتی اور حضور کے ساتھ سوتیں۔ ابو داؤد کی پہلی روایت میں تردید تھی، مگر ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں صرف یہ الفاظ ہیں۔ تو جب ازواج مطہرات نے خود اس اظہار کی تحدید فرما دی کہ وہ آدھی رانوں تک ہوتا تھا تو محض احتمال سے مدعا ثابت نہیں ہو گیا۔ نیز فرمایا تو یہ مطلب اختلافات بھی ذکر ہو رہے ہیں۔ پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں احادیث آپ کو اس عنوان پہ مختلف ملیں گی، پھر جو احناف کا موقف ہے وہ مفتی صاحب قبلہ بڑی مطلب وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور ہم نے یہ مسائل اگر آپ کو یاد ہو تو بہار شریعت حصہ 2 میں پڑھے بھی تھے۔ مزید قرآن پاک کی بھی بعض آیات مبارکہ میں یہ تفسیر کے تحت عنوان زیر بحث رہا ہے، اور خلاصہ وہی ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ناف کے اوپر جو جسم ہے ننگے بدن کو بھی چھونا جائز، اور ناف سے لے کر گھٹنے سمیت جو جسم ہے ننگے کو نہیں چھو سکتے، اور کپڑا پہنا ہوا ہے جیسے تہبند کا ذکر بار بار یہاں پر آ رہا ہے کہ اس دور میں عورتیں تہبند باندھتی تھیں۔ شلوار پہننا بھی ثابت ہے عورتوں سے، مگر اتنی کامن نہیں تھی۔ مردوں سے یہ ہے کہ اکثر وہ تہبند ہی باندھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تہبند باندھا کرتے تھے، اوپر کبھی کرتا پہن لیتے، کبھی ایک چادر لپیٹ لیتے جس طرح حرام کی چادریں ہوتی ہیں، یہ اکثر لباس مبارک ہوتا تھا۔ اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے تہبند کے ساتھ ساتھ مطلب پاجامہ وغیرہ شلوار پہننا بھی ثابت ہے۔ تو یہ مسائل سے ہمیں یہ بھی سیکھنے اور سمجھنے کو یہاں پر مل رہا ہے۔ حدیث نمبر 216، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے، نماز سے فارغ ہو کر آپ کا عورتوں پر گزر ہوا تو فرمایا اے عورتوں صدقہ کرو، اس لیے کہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنمی دیکھا ہے۔ اس پر عورتوں نے کہا ایسا کیوں ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا تم بہت لان تان کرتی ہو اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، عقل اور دین میں ناقص ہوتے ہوئے ہوش مند مرد کی عقل کو لے جانے والا تم سے زیادہ کسی کو میں نے نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کیا ہمارے دین اور ہماری عقل کی کمی کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا کیا ایک عورت کی گواہی مرد کی نصف گواہی کے برابر نہیں؟ عورتوں نے عرض کیا ہاں ہے۔ فرمایا یہ عورت کی عقل کی کمی ہے، کیا جب اسے حیض آتا ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں ایسا ہے۔ فرمایا یہ عورت کے دین کی کمی ہے۔ مسائل کے تحت یہاں پر لکھا ہے عیدین کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا مستحب ہے، صدقہ ہمیشہ محمود ہے اگرچہ نافلہ ہو، خصوصاً عیدین کو، جبکہ مجمع عام میں یتیم، نادار، مالداروں کی عمدہ لباس اور تنعم کو دیکھ کر حسرت زدہ ہوں، صدقہ دینے سے ان کا احساس کم ہوگا۔ اس عہد میں عورتوں کو عیدین کے لیے نکلنا جائز تھا، اب فتنہ و فساد کے اندیشہ سے منع ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ لیتے جو عورتوں نے نکال لیا تو انہیں مسجدوں میں جانے سے منع فرما دیتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا۔ یہ عہد رسالت کے بالکل قریب کی بات ہے اور آج کیا حال ہے کسے معلوم نہیں، اس لیے عورتوں کو عیدگاہ تو بہت دور ہے، محلے کی مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں۔ وعظ میں اتنی سختی ہونی چاہیے کہ اصلاح ہو جائے، بہتر یہ ہے کہ وعظ میں کسی شخص معین سے خطاب نہ کیا جائے، خطاب عام ہو یعنی جنرل بات کی جائے۔ گالی گلوچ لعن طعن حرام ہے، کسی دینی ضرورت یا کسی محتاج فقیر کے لیے سوال کرنا بلا کراہت درست ہے۔ ایسے گناہوں پر جو کفر نہیں، کفر کا تغلیظاً
اطلاق درست ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سامع اور متعلم، واعظ اور استاد سے پوچھ سکتا ہے۔ متعلم تو حیض کی حالت میں نہ نماز درست ہے نہ روزہ۔ اچھا فائدہ دیکھیں، عورتوں کے لیے کتنے فائدے کی بات ہے یہ دیکھیں۔ جو عورتیں نماز اور روزے کی پابند ہیں، اللہ عز و جل کے فضل سے یہی امید ہے کہ ایام حیض میں چھوٹی ہوئی نمازوں اور روزے کے ثواب سے انہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ حائضہ ایک آیت پڑھے۔ یہ تعلیق نمبر 64 ہے، تعلیق نمبر 65 ہے۔ اور حضرت ابن عباس جنبی کے قرآن مجید پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے، تعلیق نمبر 66 ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ عز و جل کا ذکر فرماتے تھے۔ اچھا باب سے مناسبت اور تلاوت قرآن کا مسئلہ، یہ مسئلہ توجہ سے سنیے گا۔ اس سلسلے میں مذاہب 3 ہیں۔ ایک یہ کہ حائضہ اور جنبی کو قرآن کی تلاوت مطلقاً جائز ہے، یہ امام بخاری اور ایک قول کی بنا پر امام مالک کا مذہب ہے۔ امام مالک کا دوسرا قول یہ ہے حائضہ کو قرآن مجید کی تلاوت کی اجازت ہے، جنبی کو نہیں، تو یہ ایک قول ہے۔ امام شافعی کا قول قدیم بھی یہی ہے، مگر حناف اور حنابلہ یعنی حنبلی جو ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ نہ حائضہ کو قرآن مجید کی تلاوت کی اجازت ہے نہ جنبی کو۔ شوافع کا مختار یہی قول ہے، یعنی کہ اس مسئلے میں شوافع بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ امام بخاری کو چونکہ اس سلسلے میں کوئی حدیث اپنے معیار کے مطابق نہیں ملی، اس لیے انہوں نے جواز کا قول کیا، مگر اس سلسلے میں ایک نہیں متعدد احادیث وارد ہیں جن میں ہر ایک کی سند پر کچھ نہ کچھ کلام کیا گیا ہے، مگر وہ ایک دوسرے سے قوت پا کر درجہ حسن تک پہنچ چکی ہیں، اور حدیث حسن حکام میں بھی بالاتفاق حجت ہے۔ تو یہاں پھر آگے احادیث مبارکہ لکھی گئی ہیں، ایک حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارا موقف اس سے بیان ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بیت الخلاء سے باہر آئے اور وضو کیے بغیر تلاوت کرنے لگے۔ یہ لوگوں کو ناگوار ہوا کہ بلا وضو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے اور ہمارے ساتھ قرآن پڑھتے، گوشت کھاتے، جنابت کے سوا حضور کو قرآن پڑھنے سے کوئی چیز نہیں روکتی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ زبانی جو ہے قرآن پاک کی تلاوت بغیر وضو کے بالکل جائز ہے، بلکہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں تو یہ سنت سے بھی ثابت ہوا، تو بکثرت قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی احناف کے دلائل پہ یہ مطلب صفحہ نمبر 648 649 پہ روایتیں مطلب لکھی گئی ہیں، 650 پہ بھی کافی اس مقصد پر بیان موجود ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمارا جو عمل ہے عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ یہ میں بات اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بعض وہابی جو ہے نا وہ خواہ بخاری لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر شرح کے، نہ خود سمجھتے ہیں نہ کسی کو سمجھ آتی ہے، خواہ عوام میں فتنہ پیدا کرتے ہیں، دیکھو بخاری میں لکھا ہے، دیکھو بخاری میں لکھا ہے۔ تو میں نے عالم کورس اردو میں بخاری کا دانستہ یہ نصاب میں حصہ رکھا ہے کہ آپ لوگ سمجھیں بخاری شریف کو، اور اللہ کے فضل سے ہمارے مفتی شریف الحق جدی صاحب علیہ الرحمہ نے زبردست طریقے سے شرح لکھی ہے اردو میں بخاری شریف کی۔ سن کر بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ ہر حدیث کے جواب میں جو کہ بظاہر حناف کے خلاف ہے، حدیثیں بھی لکھ رہے ہیں مفتی صاحب، اور حدیث کا حدیث سے جواب دے رہے ہیں، بعض اوقات حدیث کا قرآن سے جواب دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ کے فضل سے جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یہ آپ نے کبھی بھی یہ بات نہیں بھولنی۔ حدیث نمبر 217 ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم میں سے کسی کو جب حیض آتا تو پاکی کے وقت خون کی چٹکیوں سے کھرچ ڈالتی، اس کے بعد اسے دھوتی اور اس کے پورے پر پانی بہاتی، اس کے بعد اس کپڑے میں نماز پڑھتی۔ حدیث نمبر 218،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک عورت یعنی زوجہ نے اعتکاف کیا، اس حالت میں کہ انہیں استحاضہ تھا، یعنی کہ حیض کے علاوہ جو خون جاری ہو جاتا ہے نا، اس کو استحاضہ کہتے ہیں، بیماری کا خون دیکھتی تھی، کبھی خون کی وجہ سے اپنے نیچے تشت رکھتی تھیں، اور اس یعنی اکرمہ نے گمان کیا کہ حضرت عائشہ نے کسم کے پھول کا پانی دیکھا تو کہا یہ ایسا ہے جیسا فلاں کا پانی تھا۔ حدیث نمبر 219 ہے، مجاہد نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس ایک کپڑے سے زائد نہیں تھا جس میں اسے حید آتا، جب کپڑے کو کچھ خون لگ جاتا تو اس کو اپنے تھوک سے تار کر دیتی، اس کے بعد ناخن سے کھرچ دیتی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر پھر آگے مسائل لکھے ہیں صفحہ نمبر 652 پہ۔ اس حدیث کے اس طریقے میں خون کی مقدار نہیں بلکہ ابو داؤد میں بطریق عطا جو روایت ہے اس میں تصریح ہے کہ خون کا ایک قطرہ دیکھتی تو ایسا کرتی۔ تو مسئلہ یہ کہ ایک آدھ قطرہ اگر ہو نا، یعنی کہ درہم کی مقدار سے کم لگے تو وہ معاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے، بھی تھوڑا سا خون لگا اس کو صاف کر دیا، کھرچ دیا تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 220 ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے ہمیں منع کیا جاتا تھا، البتہ شوہر پر 4 مہینے 10 دن سوگ کی اجازت تھی، اور ہم نہ سرما لگا سکتی تھیں اور نہ کوئی خوشبو، اور نہ عصب کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا پہن سکتی تھیں، اور حیض سے پاکی کے بعد غسل کے وقت ہمیں قسط اظفار کے استعمال کی اجازت تھی، اور ہمیں عورتوں کو جنازے سے روکا جاتا تھا۔ اس حدیث کو ہشام بن حسان نے حفصہ سے، انہوں نے ام عطیہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا۔ مسائل اس سے ثابت ہوا کہ عورت پر شوہر کا سوگ واجب ہے، خواہ وہ مدخولہ ہو یا خواہ مدخولہ نہ ہو، خواہ چھوٹی ہو یا خواہ بڑی، آزاد ہو یا بندی۔ البتہ حضرت امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک چھوٹی بچی پر سوگ نہیں، پوری تفصیل کتاب الطلاق میں آئے گی۔ زیب و زینت کی ہر چیز سے سوگوار عورت بچے۔ حیض سے پاکی کے بعد مستحب ہے کہ عورتیں اندام نہانی میں کوئی مناسب خوشبو استعمال کر لیں، حتیٰ کہ سوگوار عورت کو بھی اجازت ہے تاکہ جسم سے بدبو نہ آئے۔ عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا منع ہے۔ حدیث نمبر 221 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض سے غسل کے بارے میں پوچھا، حضور نے اسے بتایا کہ کیسے غسل کرے، فرمایا مشک لگے ہوئے پھائے کو لے اور اسے پاکی حاصل کر۔ اس سے عرض کیا، اس سے کیسے پاکی حاصل کروں؟ مشک لگے ہوئے پھائے سے۔ فرمایا اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے عرض کیا کیسے؟ فرمایا سبحان اللہ، پاکی حاصل کر۔ اس پر میں نے اس کو اپنی طرف کھینچا اور بتایا کہ اسے خون کی جگہ لگا دے۔ مسائل: تعجب کے وقت سبحان اللہ کہنا سنت ہے، پوشیدہ عوارض کو کنایے سے ادا کیا جائے۔ یہ بھی درست ہے کہ عالم کے کلام کی تشریح اس کی موجودگی میں کوئی اور کر دے اور عالم سنے۔ عالم کے کلام کی تفسیر جب اس کے سامنے دوسرے نے کی اور عالم نے سن لی تو یہ عالم ہی کی تفسیر ہوگی۔ ثابت ہو گیا کہ شیخ کو تلمیذ پڑھ کر سنا سکتا ہے۔ اب یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو پھر مسائل بتائے کہ غسل کیسے کرنا ہے۔ حدیث نمبر 222 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم ذی الحجہ کے چاند ہونے کے قریب مدینہ سے حج کے لیے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صرف عمرے کا احرام باندھنا چاہے وہ صرف عمرے کا باندھے۔ اگر میں اپنے ساتھ ہدی نہ لاتا تو عمرے ہی کا احرام باندھتا۔ اس پر بعضوں نے عمرے کا احرام باندھا اور بعضوں نے حج کا، اور میں نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ جب عرفہ کا دن آیا تو میں حائضہ تھی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا حال بیان کیا تو فرمایا، عمرہ رہنے دو اور اپنے سار کو کھول ڈال، کنگا کر اور حج کا احرام باندھ۔ میں نے یہی کیا۔ جب لیلۃ الحصبہ
آئی تو مجھے میرے ساتھ میرے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنعیم بھیجا، پس میں نے وہاں عمرے کا احرام باندھا۔ ہشام نے کہا کہ اس میں نہ قربانی کرنی پڑی، نہ روزہ رکھنا پڑا، نہ صدقہ دینا پڑا۔ باب سے مطابقت، یہاں پر حضرت عائشہ کی حج کی تفصیل یہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ ام المومنین نے تمتع کیا تھا۔ منشاء اختلاف غایت باب، اچھا منشاء اختلاف میں پڑھ دیتا ہوں۔ اختلاف کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کے مہینوں یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں عمرے کو برا جانتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو لوگوں کا خیال یہی تھا کہ صرف حج کرنے جا رہے ہیں، مگر ذوالحلیفہ پہنچ کر حضور نے اعلان فرما دیا جس کا جی چاہے صرف عمرے کا احرام باندھے، جس کا جی چاہے صرف حج کا یا دونوں کا، میں ہدی لے کر چل رہا ہوں، اگر میں ہدی لے کر نہیں چلتا تو عمرے کا احرام باندھتا۔ اس پر لوگوں نے اپنی اپنی ثواب دید اور توفیق کے مطابق احرام باندھا، کسی نے صرف عمرے کا، کسی نے صرف حج کا، کسی نے دونوں کا۔ حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ میں نے عمرے کا باندھا، چنانچہ عام طریق میں بالفاظ مختلفہ یہی ہے، مگر بعض روات نے اس اعتبار سے کہ ابتدا میں صرف حج کا ارادہ تھا یہ الفاظ فرما دیے کہ ام المومنین حج کے لیے نکلیں، حج کا احرام باندھا وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا ہوتا ہے حج افراد کہ صرف حج کی نیت سے حج کرے، ٹھیک ہے نا، عمرہ نہ کرے۔ اس میں حج قران وہ یہ ہوتا ہے کہ عمرے اور حج دونوں کی اکٹھی نیت کر لے۔ تو یہاں سے جیسے یو کے سے گئے مکہ پاک تو سیدھی جا کے عمرہ کیا، مگر احرام کی پابندیاں نہیں ختم ہوئیں، اب حج بھی کرنا ہے، حج کرنے کے بعد پابندیاں ختم ہوں گی۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ تمتع، عام طور پہ اکثر لوگ تمتع کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انڈیا سے، پاکستان سے، یو کے سے جاتے ہیں۔ تمتع کیا ہوتا ہے؟ صرف عمرے کی نیت سے جاتے ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں بھی ہے، صرف عمرے کی نیت سے جاتے ہیں مکہ پاک، جاتے ہی پہلے عمرہ کرتے ہیں، 2-2.5 گھنٹوں میں عمرہ ہو گیا، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم، بالکل نارمل کپڑے پہن کے اپنا رہیں وہاں پر مکہ پاک میں، زیارتوں پہ جائیں آئیں، میاں بیوی کے تعلقات میں بھی کوئی پرابلم نہیں، یعنی کہ بالکل بھی پابندیاں نہیں ہوتی ہیں احرام کی۔ پھر جب 7 یا 8 ذی الحجہ آتی ہے اور حج کے لیے لوگ مکہ سے نکلتے ہیں تو اس وقت پھر صرف حج کا احرام باندھ کے آپ چلے جاتے ہو مینا جاتے ہو، پھر اگلے دن عرفات جاتے ہو، پھر شام کو مزدلفہ آتے ہو، پھر واپس مینا اور کنکریاں وغیرہ مارتے ہو، اور پھر مطلب آپ قربانی کرتے ہو، اور اس کے بعد آپ کا حج کا جو احرام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، حلق جب تک سر کرا دیتے ہو قربانی کے بعد۔ پھر 11ویں کی بھی رمی ہوتی ہے، 12ویں کی بھی رمی ہوتی ہے، کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، بعض لوگ 13ویں کی بھی کرتے ہیں۔ تو پھر وہ بندہ کبھی مکہ میں تو کبھی مینا میں آتا جاتا رہتا ہے، اور طواف زیارہ بھی کر لیتا ہے۔ تو یوں حج کے ایک مسائل ہوتے ہیں، حج کے ایک معاملات ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ یہ بہار شریعت میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، اور خوب اس میں سمجھایا بھی جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو زیادہ اس بات کی سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے سمجھنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس باب کو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں، مزید انشاءاللہ تعالی آگے بعد میں پڑھیں گے۔